أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو اللذان يأتيانها منكم فعاذوهما فإن تاب وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ یہاں پر زنا کے معاملے میں شریعت نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا حکم حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نازل کیا ہے کہ واللذانی یاتیانہا منکم فآذوہما، اور جو مرد تمہارے دو وہ زنا کریں تو ان دونوں کو فآذوہما تکلیف دینا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایذا سے شروع کیا ہے کہ انہیں شرم دلاؤ۔ ایذا کا مطلب کیا ہے؟ اکثر حنفی فقہا تو اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انہیں شرم دلاؤ۔ کون شرم دلائے؟ یا تو گواہ شرم دلائیں، جنہوں نے اس حرکت کو دیکھا ہے، جو گواہی کے لیے جائیں گے قاضی کے پاس، اپنے طور پر شرم دلائیں کہ یہ کیا غلط حرکت کی ہے۔ اور یہ ساری شرم دلانی قاضی کے پاس جانے سے پہلے ہے، کورٹ سے پہلے ہے، کہ انہیں دھمکائیں کہ یہ تمہارا معاملہ ہم ذرا کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تاکہ تمہیں پتا چلے۔ اور یا پھر یہ حکمرانوں کے لیے تھا کہ ابتدائی دور میں انہیں ایذا دو، لیکن اکثر حنفیوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صرف زبان سے۔ اور اس کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جوتے سے مارا بھی جائے، کہتے ہیں تھوڑی بہت مرمت بھی ہو تاکہ پتا چلے انہیں یہ کیا حرکت کی ہے۔ فآذوہما یہ ہے ڈنڈے سے نہیں، کسی لاٹھی سے نہیں جس سے جسم پہ نیل پڑ جائیں یا ہڈی وغیرہ ٹوٹنے کا خدشہ ہو، اس سے نہیں، بلکہ صرف ہاتھ سے یا جوتے سے، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بعض فقہا کے نزدیک۔ وہ کہتے ہیں اس سے پھر بلندتر حکم جو نازل ہوا ہے زنا کے معاملے میں، وہ اس سے پچھلی آیت میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ عورتیں اگر یہ حرکت کرتی ہیں تو فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، انہیں گھروں میں بند رکھو، جیل میں ڈال دو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو تیسرا حکم آیا ہے نا، اس نے ان دونوں چیزوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور تیسرا حکم آیا ہے سورہ نساء میں، سورہ نور میں، اور سورہ نور آپ دیکھ لیجئے 18ویں پارے میں ملی جی، سورہ نور پارہ 18، اور اس سورت کو بالکل شروع سے دیکھیں۔ سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے۔ وفرضناہا، اور اس سورت پر عمل کرنا تمہارے لیے فرض قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے بڑے صاف صاف حکم نازل کیے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگوں تم ہمارے ان احکامات کو یاد رکھو، ان پہ عمل کرو۔ اور فرضناہا کے لفظ نے کہ اس صورت کو ضروری قرار دیا ہے، یہ بتا دیا کہ اس صورت میں یہ جو اب آ رہے ہیں آگے کو احکامات، یہ منسوخ بھی نہیں ہے بلکہ اللہ نے ضروری قرار دے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی، اور بدکار عورت اور بدکار مرد، فجلدوا کل واحد منہما، مارو انہیں ان میں سے ہر ایک کو، مرد ہو یا عورت دونوں کو، منہما ان دونوں میں سے جو بھی ایسی حرکت کرتا ہے جس پہ گواہی قائم ہو جائے، 100 جلدہ، 100 درے مارو انہیں۔ ولا تاخذکم، اور جب تم انہیں سزا دے رہے ہو، بہما ان دونوں کو، رافت فی دین اللہ، اللہ کا یہ حد، اللہ کا یہ حکم نافذ کرتے ہوئے ہرگز تمہیں اس پہ ترس نہیں آنا چاہیے، بالکل ترس نہ کھانا۔
پوری قوت سے اس حکم کو نافذ کرو. جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ کوئی تھوڑی چیز تھی. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو 100 درے ان دونوں کو لگاؤ. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ان کو جو مار پڑے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہوگا جو دیکھے اس حرکت کو. یعنی جب مار پڑ رہی ہو تو لوگ دیکھنے والے دیکھیں کہ اگر کسی نے آئندہ یہ حرکت کی تو ایسے پٹائی ہوتی اور ایسی رسوائی. اس حکم کو حنفی فقہا کہتے ہیں کہ منسوخ کر دیا ہے اس حکم نے ایذا کو بھی اور حبس کو بھی، دونوں چیزوں کو. اس کے بعد چوتھا حکم نازل ہوا جو قرآن پاک میں تو نہیں لیکن مسلسل آیا ہے وہ احادیث میں، اور پوری امت اس کی قائل رہی ہے سوائے ان چند گمراہوں کے جو اب آ گئے ہیں کہ رجم کو نہیں مانتے. باقی پوری امت اس کی قائل رہی ہے کہ رجم کی حد نافذ کی جائے گی. فرق یہ ہے کہ یہ 100 درے ان کے لیے ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے تو رجم، پتھر مار مار کے مرد یا عورت کوئی بھی ہو اسے ہلاک کر دے. اس لیے حنفی فقہا نے کہا کہ ایذا تھی، پھر اس سے بعد حبس ہو گئی، پھر اس کے بعد کوڑے مارنا ہو گئے، اور آخری چیز شادی شدہ کے لیے وہ رجم ہو گئی. تو زنا کی آہستہ آہستہ پابندیاں اس پر بڑھتی چلی گئی ہیں، اور اس وجہ سے سورہ نساء کی یہ دونوں آیات منسوخ. ٹھیک ہے صاحب، یہ بات سمجھ میں آئی؟ ایک بات اب دیکھیے، زمخشری کشاف والے وہ کہتے ہیں یہ آیات منسوخ نہیں ہیں، اور اس بات کو تفصیل سے لکھا ہے. زمخشری نے تو خیر مختصر لکھا ہے، اس سے زیادہ بحث صاحب روح المعانی نے کی اور بہت اچھی بحث کی ہے. اور روح المعانی کا صاحب روح المعانی کا رجحان اسی طرف ہے کہ وہ حنفیوں کے قول کے مطابق ان کو منسوخ مانتے ہیں. تو پھر اس کا ترجمہ دیکھیے، تو وہ کہتے ہیں، اچھا ہاں، زمخشری جو کہتے ہیں پہلے وہ بتا دیں. زمخشری کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہو سکتی، اور ایک وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے منسوخ نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بھی زنا کریں فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ اپنے مرد اس پر بنا لینا. 4 اگر گواہ مل جائیں گے فإن شاہدوا، اور اگر وہ گواہی دیں تو فامسکوہن فی البیوت، انہیں گھروں میں بند رکھنا. تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عورتوں کو جب حد جاری ہو گئی تو حد جاری ہونے کے بعد اب گھروں میں بٹھا کر رکھو. یہ نہیں ہے کہ تم نے کھلا چھوڑ دو کہ پھر سے یہ حرکتیں کرنے لگیں. کہتے ہیں وگرنہ گواہی کا مطلب کیا ہے کہ فإن شاہدوا، اور اگر وہ گواہی دیں تو جب گواہی دے دی تو پھر آگے حد لگنی ہے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گواہیاں ہو گئی سارا کچھ ہو گیا تو قاضی کہے کہ انہیں اپنے گھر میں بند کر دو یا جیل میں بند کر دو، اس کے بعد تو حد نافذ ہونی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فإن شاہدوا، اگر وہ گواہی دے دیں فامسکوہن فی البیوت، تو حد جاری کرنے کے بعد انہیں گھروں میں بند رکھو، کیونکہ جس وجہ سے حد جاری ہوئی ہے کہیں پھر وہی کام نہ کرنے لگ جائیں، ان پہ پابندیاں لگاؤ. ایک بات انہوں نے یہ کہی، یہاں تک تو ٹھیک ہو گئی. اور پھر آگے کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے. تو ایک صورت زمخشری کہتے ہیں یہ حقیقی صورت ہے کہ انہیں جیل میں ڈال دو، گھر میں بند رکھو، حکام جیل میں ڈال دیں حد لگانے کے بعد، تاکہ مردوں کے ساتھ ان کا رابطہ نہ ہو اور وہ اس حرکت کو کر ہی نہ سکیں، اور انہیں موت آ جائے. یہاں تک کہ ایک صورت. دوسری او یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ ان کے لیے کوئی راہ کھول دے. تو وہ کہتے ہیں اللہ ان کے لیے راہ کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں اس چیز کا متبادل مہیا کر دے جس چیز کی وجہ سے انہوں نے زنا کیا ہے. یعنی نکاح ہو جائے، پیغام آ جائے مسلمانوں کے معاشرے میں
کوئی ان سے نکاح کر لے تو وہ کہتے ہیں خدا اس کے لیے کوئی صورت پیدا کر دے، یعنی نکاح ہو جائے تو رخصتی کرو، نکاح نہیں ہوتا تو ایسی عورت کو جیل میں رکھو یا گھر میں بند رکھو، نگرانی کرتے رہو. اس لیے یہ آیت منسوخ ہوئی نہیں. ایک یہ تو ان کا موقف تھا زمخشری رحمت اللہ علیہ کا، یہ سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. تیسری بات سنی، معالم السنن لکھی ہے خطابی رحمت اللہ علیہ نے. حدیث میں امامت کے درجے پر وہ فائز تھے اور بہت بڑے آدمی تھے، اور معالم السنن میں انہوں نے ان آیات پر بحث کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں جو زنا کی مرتکب ہوں وہ، اور واللذانی یاتیانہا منکم، اور وہ مرد جو زنا کے مرتکب ہوں، ان سب کے لیے یہ ہے کہ فآذوہما، انہیں تم اذیت دو، تکلیف پہنچاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں بند رکھو. تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک بند رکھو جب تک کہ ان کا فیصلہ نہ ہو جائے، انتظار کرو. یہ حرکت ہو گئی، گواہوں نے گواہی دے دی، تو اب گھر میں ہیں تو انہیں گھر میں ہی رکھو. ابھی کورٹ میں معاملہ نہیں پہنچا اور اللہ ان کے لیے کوئی راہ پیدا کر دے. تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو خیر صحیح حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ایک صحابی رضی اللہ عنہ دیکھنا چاہتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن وحی جب نازل ہونا شروع ہوئی تو انہیں بلایا اور کہا یہ دیکھو یہ وحی کی کیفیت ہے. اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں. یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے ان عورتوں کے لیے کوئی راہ متعین کی. آپ نے فرمایا لو سنو جو اللہ نے مجھ پہ حکم نازل کیا ہے، اور وہ راہ یہ ہے کہ 100 درے مارو، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے. صحیح بخاری میں یہ چیزیں آئی ہیں، یہ ہے وہ چیز. تو وہ کہتے ہیں کہ آیت جو تھی اس نے بس یہ بتایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے خاندانی طور پہ اور 4 آدمی گواہی بھی دے دیں ایسوں کے متعلق تو لعنت ملامت کر کے فی الحال انہیں گھر میں رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دیکھو اب اللہ نے راہ متعین کر دی، 100 درے لگا دو یا یہ کہ ان کو رجم کر دو. تو یہ جو راہ متعین کی ہے یہ قرآن نے بتا دیا، حدیث نے بتا دیا، اجمال تھا. اور رسول اجمالن کہ اللہ نے کہا انہیں سزا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بات بتا دی. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ان کو گھروں میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ اللہ کوئی راستہ پیدا کر دے، اور راستہ پیدا کر دیا وہ 100 درے یا اس کو رجم کرنا. تو کہتے ہیں کہ وہ جو آیت ہے سورہ نور کی، اس آیت نے یجعل اللہ لہن سبیلا کی تشریح کی ہے، اسے منسوخ نہیں کیا. یہاں پر عام تھا حکم کہ خدا کوئی راستہ پیدا کرے گا. کیا راستہ اللہ نے بنا دیا؟ اللہ نے کہا انہیں 100 درے لگاؤ اور رجم کر دو. وہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے، انہوں نے نسخ اس کا اٹھایا ہے اس طرح. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے تفسیر جو ہے نا قرآن پاک کی یہ کوئی معمولی چیز نہیں. حدیث، تاریخ، فقہ، اصول فقہ، کن کن چیزوں کا علم ہو تو تب جا کر کہیں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. یہ بات بھی ہو گئی، سمجھ آ گئی. ایک اور چیز اس میں دیکھیے، سوائے حنفیہ کے باقی تینوں ائمہ اس آیت کی ایک اور طرح تشریح کرتے ہیں. امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ. اور حنفیوں میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے. قاضی صاحب کون تھے؟ پانی پت کے تھے، ہندوستان کے ہی. نہیں نام سنا پانی پت کا ہے؟ تو قاضی صاحب کا نام نہیں سنا؟
اچھا، ایک شخصیت ہے دلی میں، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، ان کا نام سنا ہے؟ یہ انہی کے خلیفہ ہیں، سمجھے؟ اور اتنا علم اللہ نے دیا تھا، اتنا علم دیا تھا کہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ان کے علم کا، اور پانی پت سے جو آتا تھا آ کے ان کے شیخ سے شکایت کرتا تھا کہ حضرت قاضی صاحب بہت زیادہ سخت ہیں۔ مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ نے خط میں لکھا ہے کہ کیا بات ہے ثناء اللہ، جو بھی آتا ہے پانی پت سے تمہاری شکایت کرتا ہے۔ اور قاضی صاحب اپنے شیخ سے محبت میں غرق تھے ایک طرح سے، اس لیے تفسیر جو لکھی تو اس کا نام بھی تفسیر مظہری رکھا ہے۔ اور حضرت کا جب انتقال ہوا مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کا، تو ان کی اہلیہ کو یہ لے گئے تھے پانی پت، اپنی پیرانی صاحبہ کو وہیں رکھا ساری زندگی۔ قاضی صاحب بڑے صاحب علم تھے۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ انہیں لکھا ہے کہ یہ اپنے وقت کے بہقی ہیں۔ اب امام بہقی رحمت اللہ علیہ کو بھی کوئی جانتا ہو تو پتہ ہو کہ بہقی یہ وقت کون ہوتا ہے، جیسے ہی کسی کو کہیں کہ یہ تو اپنے دور کا حاتم ہے، تو حاتم تائی مشہور ہے نا، بہقی رحمت اللہ علیہ بہت صاحب علم تھے شافیوں میں، حتیٰ کہ شافی فقہا کے مسلک کے لوگ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا سب پر احسان ہے جو بھی فقہ شافعی پہ عمل کرتے ہیں سوائے بہقی کے، کہ بہقی کا امام شافعی رحمت اللہ علیہ پہ احسان بنتا ہے کہ ان کے ایک ایک مسئلے کو انہوں نے دلیل اور حدیث اور تفسیر لکھ لکھ کے ثابت کیا ہے کہ امام صاحب نے جو کچھ کہا سب سچ۔ بہقی کا بڑا علم تھا، تو بہقی رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ لکھا ہے، لیکن شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ یہ قاضی ثناء اللہ بہقی وقت ہیں، اور قاضی ثناء اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی پڑھا ہے، اور غالباً شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی پڑھا ہے۔ بہرحال ہیں چونکہ ایک ہی دور کے سارے اور بالکل قریبی تعلقات سب کے رہے ہیں۔ قاضی صاحب بہت بڑے آدمی، انہوں نے عربی میں تفسیر لکھی ہے، تفسیر مظہری، فارسی میں بھی لکھا ہے، فارسی میں ان کی کتاب ہے مالا بدہ من۔ قاضی صاحب ایک حنفیوں میں اور باقی سارے ائمہ حنفیوں کو چھوڑ کے اور خود قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کے علاوہ بھی لوگ وہ کہتے ہیں یہ دوسری آیت جو ہے نا واللذانی، یہ تو منسوخ ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر زنا مرادی نہیں ہے، واللذانی کا مطلب ہے دو مرد جب ایسی حرکت کریں، یاتیانہا منکم، تم میں سے جب دو مرد ایسی فحاشی کا کام کریں، فآذوہما، تو وہ جو دونوں ہیں نا ہومو سیکشلز، ان دونوں کو تکلیف دینا، فإن تابا، اور اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی حالت کو درست کر لیں، فأعرضوا عنہما، دونوں کو چھوڑ دو، ان سے درگزر کرو۔ اس پہ ابو مسلم ہیں معتزلی، انہوں نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے، لیکن صاحب روح المعانی نے اس پہ بڑی تنقید کی ہے، اور وہ کہتے ہیں، اور مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول بھی اس پہ ہی نقل کیا گیا ہے کہ مجاہد رحمت اللہ علیہ بھی یہی کہتے تھے اس آیت کے متعلق، لیکن صاحب روح المعانی مفتی تھے بغداد کے شہاب آلوسی رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں شہاب آلوسی رحمت اللہ علیہ کہ وہ کہتے ہیں مجاہد کا قول تو ثابت ہی نہیں، اور رہ گئی ابو مسلم تو اس کو بڑے ٹکا ٹکا کے جواب دیے ہیں انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو یہ ان دو آدمیوں دو لڑکوں کے بارے میں یہ چیزیں ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جب یہ مسئلہ آیا کہ اگر کہیں ایسے لڑکے پائے گئے اور انہوں نے ایسی حرکت کی تو ان کو سزا کیا دیں، تو کہتے ہیں انہوں نے کوئی سزا اس کی متعین نہیں کی، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، تو وہ سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے تھے، انہوں نے قرآن کی اس آیت سے کیوں نہیں استدلال اس وقت کر لیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ فآذوہما، انہیں تکلیف دو۔ تو کہتے ہیں ان کا صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس آیت سے نہ یہ سمجھنا حکم، اس کی دلیل ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی لڑکوں کے بارے میں، بلکہ مراد یہاں بھی زنا ہے۔ یہ صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے، انہوں نے لکھا ہے اسے تفصیل سے، لیکن اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا یہ اس بارے میں ہی نازل ہوئی ہے، اور اس سے بھی پہلی آیت وہ اس کے بارے میں بھی
کہتے ہیں یہ بھی منسوخ نہیں، اس کا نسخ ایک تو دو طریقے آپ کو بتائے نا، ایک زمخشری کا موقف، ایک امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، ایک تیسرا موقف اور بھی ہے، اور وہ موقف جنہوں نے نقل کیا ہے وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابن بحر ہیں، ان کا موقف بھی ہے، ابو مسلم ہیں، ان کا موقف بھی ہے۔ زمخشری نے اشارہ کیا ہے اس طرف اس آیت کے متعلق، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جب کوئی فحاشی کی مرتکب ہوں۔ کچھ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سرے سے یہ آیت زنا کے لیے نازل ہی نہیں ہوئی، وہ تو اللہ تعالی نے سورہ نور میں نازل کی ہے۔ ان کے زمانے میں یہ گناہ تھا کہ خواتین اپنی جنسی تسکین کے لیے خواتین کو ہی استعمال کرتی تھی، ان کے زمانے میں یہ گناہ تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، بعد میں بھی رہا ہے، حتیٰ کہ صاحب المعانی نے اپنے زمانے کے متعلق بھی نقل کیا، انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں بھی یہ چیز ہے، اس دور میں بھی ہے، اس دور میں ہے۔ اگر اس دور میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو یہ آیت پھر آج کے لیے بھی ہوگی۔ المعانی رحمت اللہ علیہ آج سے کوئی 150 سال پہلے کے آدمی ہیں، 200 سال، لیکن ان کے زمانے تک یقینی طور پر یہ بات تھی، انہوں نے اپنا لکھا ہے کہ ہمارے دور میں پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجاہد بھی اور باقی کچھ حضرات بھی کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے عورتوں کے بارے میں، اس میں تو زنا ہے ہی نہیں، تو وہ کہتے ہیں منسوخ ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے اس کو اگر اس طرح مان لیا جائے تو وہ کہتے ہیں 4 طرح کی آیات قرآن پاک میں ہونی چاہیے تھیں۔ ایک تو حل ہونا چاہیے تھا مسئلہ عورتوں کا عورتوں کے ساتھ تعلق، مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلق، عورتوں کا اور مردوں کا باہمی تعلق ناجائز، یہ 3 حرام کام ہو گئے، اور چوتھا حرام کام یہ کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود مرد اور عورت کوئی بھی شادی شدہ ہو تو اس کا کوئی تعلق حرام میں قائم ہو۔ یہ 4 درجے تھے، وہ کہتے ہیں چاروں طرح اللہ نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں شادی شدہ ان کے لیے تو رجم کی سزا کر دی، اور کنوارے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس کے لیے خدا نے وہ سورہ نور کی آیت نازل کر دی۔ دونوں طرف لڑکے ہوں، میل ہوں، ہومو سیکشلز ہوں، ان کے لیے یہ آیت نازل کر دی، اور دونوں طرف اگر خواتین ہیں تو ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وہ چاروں ان سزاؤں کو یوں سمجھتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہوئی۔ اس طرف اگرچہ کم لوگ گئے ہیں، لیکن بہرحال مفسرین کا ایک موقف یہ بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے اگر مرتکب ہوں کوئی 2 عورتیں اس بے حیائی کی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے تسکین کے کام کر رہی ہوں، فاستشہدوا علیہن 4 منکم، اپنے مردوں میں سے 4 گواہ ان پر بنانا، 4 آدمی اس کی گواہی دیں۔ فاستشہدوا، گواہ لاؤ ان کے لیے 4، کیونکہ 2 ہیں نا، یعنی 2 ہیں، دونوں عورتیں ہیں، تو ایک عورت کے لیے بھی 2 گواہ ہیں، دوسری کے لیے بھی 2 گواہ ہیں، تو یہ اس میں حکمت، بعض حضرات کہتے ہیں 4 گواہ اس لیے، اور بعض کہتے ہیں کہ اتنی کڑی شرط اس لیے لگائی ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، کسی کی عزت کا، اس کی ساری زندگی کا مسئلہ ہے، حد نافذ ہو جائے گی اس پہ، ہمیشہ کے لیے رسوائی ہو جائے گی، تو اتنی شدید شرائط رکھی ہیں تاکہ لوگ اس مسئلے میں حد درجہ احتیاط کریں۔ تو یہ گناہ اگر اب بھی ہے اس زمانے میں بھی، تو اس پہ بھی یہی ہے کہ فاستشہدوا علیہن 4 منکم، 4 گواہ ان میں سے لاؤ، فإن شاہدوا، اور اگر وہ چاروں اس بات کا اقرار کر دیں، گواہی دے دیں ان پہ 4 مرد کہ انہوں نے، دونوں عورتوں نے یہ حرکت کی ہے، تو پھر کیا کرو، فامسکوہن فی البیوت، انہیں گھروں میں بند کر دو۔ تو مطلب یہ ہے کہ حکومت وقت نافذ کرے سزا اور انہیں جیل میں ڈال دو، حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کا فیصلہ کر دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا،
یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ متعین کر دے، یعنی وہ توبہ کر لیں اور یہ یقین دہانی ہو جائے کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے معاشرے میں ایسی حرکت نہیں کریں گی، اور ان کا نکاح ہو جائے تو نکاح کے بعد شوہر جانے اور اس کا کام جانے، یجعل اللہ لہن سبیلا، وہ کہتے ہیں اس کے مطابق کوئی آیت منسوخ ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، بہت مشکل یہ چیز، آپ خود جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ان آیات کو حل کرنا دونوں کو کتنا مشکل۔ آگے دیکھیے، واللتانی، اور دو مرد، حنفیوں کے علاوہ باقی جتنے ائمہ ہیں، پہلی آیت تو نہیں، وہ تو چند ایک لوگوں کا ذکر تھا، یہ دوسری آیت میں اس میں تو سوائے حنفیوں کے باقی سارے ائمہ اس کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس کا تعلق زنا سے ہے ہی نہیں، اس دوسری آیت کا۔ اللہ، اور حنفیوں میں یہ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے، واللذانی پہ، حضرت بھی یہی فرماتے ہیں، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی اسی کے متعلق مل جاتا ہے، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن بحر کا قول نقل کیا ہے، اور بھی کچھ لوگ مل جائیں گے، وہ کہتے ہیں واللذانی، دو مرد، یاتیانہا منکم، یاتیانی وہ حرکت کریں، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے فحاشی کی طرف، کہ ایسا فحش کام اگر دو لڑکے کرتے ہیں، منکم مردوں میں سے، تم میں سے، فآذوہما، تو انہیں ایذا دو، تکلیف پہنچاؤ۔ کیا تکلیف دی جائے؟ کوئی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کی اس بارے میں، اور اسی لیے حنفیوں کے ہاں کیا پوری امت میں ان کے لیے کوئی حد متعین نہیں ہے کہ کیا کیا جائے، اور یہی دلیل ہے ان کی جو اسے بھی زنا کے متعلق ہی مانتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس آیت میں ان دونوں کا، لڑکوں کا بیان ہوتا تو پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس سے استدلال کیوں نہیں کیا؟ بہرحال جو لوگ اس ایذا کے قائل ہیں کہ انہیں تکلیف دی جائے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف کچھ بھی ہو سکتی ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے دی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا کہ فوج میں دو آدمیوں نے ایسی حرکت کی ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فوج کو جمع کرو اور ایک میدان میں آگ لگاؤ اور اس میں دونوں کو ڈال دو، تاکہ پتہ چل جائے ساری دنیا کو کہ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسی حرکت ہوگی تو اس کی یہ سزا دی جائے گی۔ اور پھر اس پہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہی بعض نے کہا کہ جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو سزا دی ہے وہ دینی چاہیے تھی، اور اللہ نے قوم لوط کو اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا تھا، تو انہیں پہاڑ کے اوپر سے گرا دیا جائے تاکہ مر جائے۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں پتھر مارے جائیں، کیونکہ اللہ نے سزا بھی انہیں پتھروں کی دی تھی قوم لوط کو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جب یہ گناہ تھا، تو اس لیے سزا متعین نہیں، آگ میں جلائے جائیں، پہاڑ سے گرائے جائیں، دیوار پر کھڑے کر کے گرا دیے جائیں، حکومت وقت تعزیر ہے، اور تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ امام وقت متعین کرے کہ ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے، حد وہ ہے جو شریعت نے خود متعین کر دی، اور تعزیر میں شدید سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، انہیں تکلیف دو، انہیں ایذا پہنچاؤ، فإن تابا، اور اگر یہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی حالت کو دونوں درست کر لیں۔ حنفیہ کے علاوہ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صیغے تثنیہ کے آگئے، فإن تابا، اگر وہ دونوں اپنی حالت درست کر لیں۔ حنفیہ میں اکثر اس طرف گئے ہیں رحمہم اللہ کہ مرد اور عورت اپنی حالت درست کر لیں، باقی کہتے ہیں کہ دونوں مرد اپنی حالت درست کر لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر دیکھو، پھر ان کا خیال چھوڑ دو، اب انہیں ملامت نہ کرنا۔ اور ابو مسلم جو ہیں معتزلہ میں، وہ بھی اسی طرف گئے، اور ابو مسلم اصفہانی نے اس بات کو بہت تشریح سے لکھا ہے، اور معتزلہ میں ابو مسلم جو اتنی تشریح سے اسے لکھتے ہیں، اس کا رد لکھا ہے صاحب المعانی نے، اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ابو مسلم غالباً خود ایسے ان چیزوں کو کہتے ہوں گے ناجائز، اور معتزلہ بھی اسے ناجائز کہتے تھے،
لیکن معتزلہ میں ایک حصہ، ایک طبقہ ان کا اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہومو سیکشلز جو ہیں، ہم جنس پرست جو ہیں، ان میں جب تک کہ آخری حد تک کوئی نہ پہنچ جائے اس پہ سزا نافذ نہیں ہو سکتی، وہ ایسی چیز نہیں۔ اور اس کی تشریح انہوں نے جو کی ہے الفرق بین الفرق میں، اور یہ جو الملل والنحل وغیرہ اس طرح کی کتابیں ہیں جو مختلف فرقوں کے اعتقاد پر روشنی ڈالتی ہیں کہ مختلف فرقوں کا عقیدہ کیا تھا، اس میں معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مرد نے دوسرے مرد کے ساتھ ایسی حرکت کی لیکن آخری حد تک نہیں پہنچے اور اس سے پہلے اس کی رانیں، اس کی ٹانگیں، اس کا جسم بس اتنا ہی اس نے استعمال کیا ہے تو اس کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے، اس پہ حد جاری نہیں ہوگی، یہ تعزیر جاری نہیں ہوگی، حد تو خیر ہوگی نہیں، تعزیر بھی جاری نہیں ہوگی۔ تو ابو مسلم تو خود بھی معتزلی، لیکن شاید وہ اس چیز کے بھی قائل نہیں ہوں گے یا اسے برا سمجھتے ہوں گے، جو بھی ہوگا بہرحال ابو مسلم کی معتزلہ میں سے بھی رائے یہی ہے اور اس کو رد کیا ہے ابو مسلم کے موقف کو صاحب روح المعانی نے۔ اللہ نے فرمایا کہ فاعرضوا عنہما، اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی حالت درست کر لیں، بس ان کا خیال چھوڑ دو، مت ملامت کرو، اب ہو گیا جو ہو گیا۔ ان اللہ کان توابا رحیما، اور اللہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ بہت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اب تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا انہیں شرمندہ کرنے کا۔